بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا ٹاپک ہے مرکزی بینک کے فرائض۔ اب مرکزی بینک کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی ملک کا مرکزی بینک وہ بینک ہوتا ہے جسے نوٹ جاری کرنے کی اجارہ داری ہوتی ہے، جو زرعی پالیسی کو کنٹرول کرتا ہے اور اپنی زرعی پالیسی کے ذریعے ملک کو معاشی استحکام عطا کرتا ہے۔ اب سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے مرکزی بینک کا یا جو فریضہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نوٹ جاری کرنا۔ اب یہ اس کا اولین کام ہے، وہ ملک میں نوٹ جاری کرے۔ جس وقت مرکزی بینک کا وجود نہیں تھا اس وقت تمام تجارتی بینک اپنی مرضی سے نوٹ جاری کر سکتے تھے۔ اس کے نتیجے میں ملک میں افراط زر پیدا ہو جاتا تھا اور کوئی بھی بینک زر کو جاری کرنے، اس کو کنٹرول کرنے کا ذمہ دار نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ اسی اہمیت کے پیش نظر سب سے پہلے انگلینڈ میں مرکزی بینک قائم کیا گیا، جسے نوٹ جاری کرنے اور زر کی رسد کو کنٹرول کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ بچوں، ہمارا پاکستان کا جو مرکزی بینک ہے اس کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہتے ہیں، جس کا افتتاح قائد اعظم محمد علی جناح نے 1948 میں کیا، جس کو نوٹ جاری کرنے کی اجارہ داری حاصل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نوٹ جو ہے جاری کن اصولوں کے تحت کیے جاتے ہیں؟ آیا کہ کوئی بھی ملک یا کوئی بھی بینک اپنی مرضی سے جتنے مرضی چاہے نوٹ جو ہے وہ جاری کر سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے کچھ مناسب قاعدے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا جو قاعدہ، یہ پہلا اصول ہے، وہ ہے معینہ حد کا نظام، جس کو ہم فکسڈ فنڈ ڈکشنری جو ہے سسٹم بولتے ہیں۔ اس اصول کے تحت نوٹ جاری کرنے کی ایک حد مقرر ہوتی ہے، یعنی کہ ایک لمٹ ہوتی ہے، اور یہ لمٹ جو ہے وہ ملکی پارلیمنٹ یا قانون ساز ادارہ مقرر کرتا ہے۔ مرکزی بینک بغیر کوئی چیز بطور ضمانت رکھے نوٹ چھاپ سکتا ہے، مگر جب یہ حد پوری ہو جاتی تو اس سے زائد نوٹ چھاپنے کے لیے اس کے بدلے پوری مقدار کا سونا، چاندی یا زر مبادلہ بطور محفوظ رکھنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی ملک میں یہ حد 5 ارب پاؤنڈ ہے تو 5 ارب پاؤنڈ تک کے نوٹ وہ بغیر ضمانت کے جاری کر سکے گا، مگر اس کے بعد اگر 1 کروڑ پاؤنڈ کے مزید اسے نوٹ چھاپنے کی ضرورت ہے تو 1 کروڑ پاؤنڈ کی مالیت کا سونا، چاندی یا کفالتوں کو بطور محفوظ رکھنا پڑے گا۔ یہ عام طور پر انگلینڈ، ناروے، جاپان میں رائج ہے۔ اس نظام کے تحت مرکزی بینک اپنی مرضی سے زائد نوٹ نہیں چھاپ سکتا، بلکہ اگر وہ حد کو تبدیل بھی کرنا چاہے تو اسے بھی باقاعدہ پارلیمنٹ سے اس مقصد کے لیے اجازت لینا پڑے گی۔ جو دوسرا جو ہے وہ اصول ہے بچوں، وہ ہے متناسب محفوظ سرمایہ کا نظام، یہ جس کو آسان الفاظ میں بولا جاتا ہے بینکنگ کا اصول۔ اس نظام کے تحت نوٹ جاری کرنے کی خاص تناسب مقرر کیا جاتا ہے، یعنی کہ جتنے بھی نوٹ جاری کیے جائیں گے ان کے بدلے خاص نسبت سے سونا، چاندی یا زر مبادلہ محفوظ ہوتا ہے۔ اب مختلف ممالک میں یہ تناسب مختلف ہے۔ کچھ ملکوں میں یہ تناسب 35% ہے، کچھ میں 40% ہے، اور پاکستان میں یہ تناسب 30% ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کو اگر جو ہے وہ بینک 100 روپے کے نوٹ جاری کرے تو تقریباً 30 روپے کی مالیت کا سونا، چاندی یا زر مبادلہ اسے ریزرو میں رکھنا پڑتا ہے۔ اچھا، اس جو ہے وہ طریقہ کار کے تحت جو ہے وہ زر کی رسد لچکدار ہوتی ہے، کیونکہ جتنی زیادہ مقدار میں کسی ملک میں سونا، چاندی یا زر مبادلہ دستیاب ہوگا اسی قدر مرکزی بینک جو ہے نوٹ جاری کرنے کا اختیار بڑھ جاتا ہے، لیکن اس سے ملک میں افراط زر کا اندیشہ بھی ہوتا ہے۔ عام طور پر مرکزی بینک انہی 2 اصولوں کے تحت نوٹ جاری کرتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر گورنمنٹ کو یا مرکزی بینک کو مزید نوٹوں کی جو ہے وہ ضرورت پیش آ جائے تو پھر اس کے تحت وہ خسارے کی سرمایہ کاری کے ذریعے بھی نوٹ جاری کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، خسارے کی سرمایہ کاری میں جس میں بغیر گارنٹی کے نوٹ جو ہے وہ جاری کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ تو تھے 2 طریقے۔ تو یہ تھے، سب سے پہلا کام تھا بینک کا جس کو ہم کہتے ہیں نوٹ جاری کرنا، اور اس کے 2 طریقے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جو مرکزی بینک ہوتا ہے، ایکچوئل میں وہ حکومت کا بینک ہوتا ہے۔ مرکزی بینک حکومت کا بینک کہلاتا ہے۔ حکومت کی تمام تر وصولیاں، ادائیگیاں اسی بینک کے ذریعے ہوتی ہیں۔ یہ حکومت کے مالی مشیر کے طور پر کام کرتا ہے۔ حکومت کو وقتاً فوقتاً مالی امور کے بارے میں مشورے دیتا ہے۔ حکومت کے قرضے اسی بینک کے ذریعے وصول کیے جاتے ہیں، یہی ان کی ادائیگی کرتا ہے۔ بین الاقوامی تجارت میں غیر ملکی ادائیگیوں کے ذریعے بھی یہی بینک زر مبادلہ مہیا کرتا ہے۔ حکومت کی درآمدی برآمدی پالیسی اسی بینک کے مشورے سے تیار کی جاتی ہے۔ اگر ملک میں زر مبادلہ کی مقدار کافی ہو تو نرم درآمدی پالیسی اختیار کی جاتی ہے، بصورت دیگر تجارتی پالیسی کو محدود کیا جاتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں حکومت کے تمام تر مالی امور کی نگرانی، جانچ پڑتال، وصولیاں، ادائیگیاں اسی بینک کی ذمہ داری ہے۔ پھر جو ہے بینکوں کا بینک، مرکزی بینک ملک میں موجود تمام تجارتی اور تعاونی بینکوں کا بینک بھی ہوتا ہے۔ یہ ملک کے بینکاری نظام کو کنٹرول کرتا ہے۔ ملک میں موجود تمام بینک اس کے تابع ہوتے ہیں۔ یہ ان کی مکمل نگرانی کرتا ہے اور ان کے لیے زرعی پالیسی جو ہے وہ مرتب کرتا ہے، جس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں۔ یہ بینک ان کے بینکوں کے اوقات کار مقرر کرتا ہے۔ ان کی قرضہ جاری کرنے کی پالیسی اور ہنڈیوں کو بٹا لگانے کی پالیسی بھی اسی بینک کے مطابق ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم لوگوں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بینک 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک فہرستی ہوتے ہیں، دوسرے غیر فہرستی۔ جو فہرستی بینک ہوتے ہیں انہیں اپنے اثاثوں کا ایک خاص حصہ مرکزی بینک کے پاس جمع کروانا پڑتا ہے
اور جب ان پر مشکل وقت آتا ہے تو تجارتی بینک ان کے جو ہے وہ مدد کرتا ہے، ان کو سرمایہ فراہم کرتا ہے۔ چونکہ تجارتی بینک مرکزی بینک کے پاس رجسٹرڈ ہوتے ہیں، اس لیے لوگوں کو ان پہ اعتماد بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ مرکزی بینک تجارتی بینک کی ہنڈیوں کو دوبارہ بٹا بھی لگا سکتا ہے۔ پھر نیکسٹ ہے دھاتی زر اور زر مبادلہ کا محافظ۔ مرکزی بینک ملک میں موجود جتنا بھی دھاتی زر ہے اور زر مبادلہ کا محافظ ہوتا ہے۔ تجارت پیشہ لوگ جس قدر زر مبادلہ کماتے ہیں اسے مرکزی بینک کے پاس جمع کرواتے ہیں۔ مرکزی بینک ملک کی کرنسی میں ان تاجروں کی ادائیگی کر دیتا ہے۔ اس طرح بیرون ملک کام کرنے والے حضرات جس قدر بھی زر مبادلہ کو بھیجتے ہیں وہ سب کا سب مرکزی بینک اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اس کے عوض انہیں ملکی کرنسی میں ادائیگی کرتا ہے۔ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ملک میں سونے چاندی کے جتنے بھی ذخائر ہیں یا زر مبادلہ کے ذخائر وہ بھی مرکزی بینک کے انڈر ہوتے ہیں، وہ ان کا کسٹوڈین ہوتا ہے۔ بینکوں کا آخری سہارا، مرکزی بینک تجارتی بینکوں کا آخری سہارا ہے۔ جیسے ہم نے پہلے بتایا کہ جتنے بھی فہرستی بینک ہے وہ اپنی جو ہے اپنے اثاثوں یا اپنی امانتوں کا ایک مناسب مقدار میں مرکزی بینک کے پاس جمع کرواتا ہے، اور جب ان کو مشکل پیش آتی ہے تو مرکزی بینک جو ہے ان کی مدد کرتا ہے، تو اور ان کی ہنڈیوں کو دوبارہ بٹا بھی لگا سکتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے حساب گھر۔ مرکزی بینک تمام بینکوں کے حساب گھر کے طور پہ کام کرتا ہے، اور یہ مرکزی بینک کے دفتر میں جمع ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ مناسب اپنا حساب کتاب جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ دن میں 2 بار تمام بینکوں کے نمائندے مرکزی بینک کے دفتر میں جمع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرتے ہیں۔ اس طرح سے بینک نے تجارتی بینکوں کی ادائیگیوں اور وصولیوں کو آسان اور سہل بنا دیا ہے۔ اور آخری جو کام ہوتا ہے مرکزی بینک کا ہوتا ہے وہ ہے بازار زر کا ناظم۔ مرکزی بینک بازار زر کے ناظم کے طور میں کام کرتا ہے، جہاں ایک طرف مرکزی بینک ملک میں کرنسی جاری کرتا ہے، دوسری طرف اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کرنسی کی مقدار ملک میں ضرورت کے مطابق رہے، نہ تو اتنی زیادہ ہو جائے کہ قیمتیں بڑھ جائیں اور ملک میں افراط زر پیدا ہو جائیں، نہ ہی اتنی کم ہو کہ اسے معیشت بحران کا شکار ہو۔ لہٰذا یہ ایسے طریقہ کار اپناتا ہے جس سے ملک میں زر کی مقدار ضرورت کے مطابق رہتی ہے، اسے ہم مرکزی بینک کی زرعی پالیسی کہتے ہیں۔ پس مرکزی بینک بطور زر کے ناظم یا محافظ کے فرائض بھی سر انجام دیتا ہے، اور اس طرح سے ملک میں اعتبار زر کی گردش کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو بچوں یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، مرکزی بینک کے فرائض۔ ٹھیک ہے بچوں، تو آپ لوگوں نے اس کو اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے، سمجھنا ہے۔ اوکے بچوں، پھر ہمارا آج کے ٹاپک کے حوالے سے